تو یہ تصویریں آپ کو بار بار یہ بتا رہی ہیں کہ زلزلہ معمولی نہیں تھا بلکہ بہت ہی زیادہ بھیانک تھا۔ آپ دیکھیے نیپال میں جو پرانے اور قدیم گھر تھے تقریباً گر چکے ہیں، کئی لوگوں کے آشیانے اجڑ گئے ہیں، کئی لوگ زخمی ہو گئے ہیں، تقریباً 100 کے قریب لوگوں کے مرنے کی خبریں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آتا کیوں ہے یہ زلزلہ، کیوں آتا ہے؟ شرعی اعتبار سے ریزن بتا کر کے جاتا ہوں، اگر اس کی اصلاح آپ کرو گے تو انشاءاللہ زلزلوں سے، حادثوں سے اپنے آپ کو آپ بچا کر کے رکھو گے۔ دوستو ابھی گزشتہ رات 12 بج رہے تھے اور میں بالکل نیند کی آغوش میں تھا کہ اچانک میرے پاس ایک کال آتی ہے۔ کال آیا اور کال آتے ہی جو ہے آواز میں ایک ڈر سا، ایک خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں کافی پریشان ہوا کہ آخر ہوا کیا ہے، لیکن اس کے بعد جب میں نے پوچھا، چونکہ میں بھی نیند میں تھا، تو پتہ چلا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے زلزلہ آیا ہے اور یہ زلزلہ انتہائی خطرناک تھا، اتنا شدید تھا، تقریباً لوگوں کے بقول 30 سیکنڈ تک یہ زلزلہ تھا۔ اکثر نیپال اور یو پی کے علاقے میں یہ زلزلہ محسوس کیا گیا اور اتنا خطرناک تھا کہ اکثر و بیشتر لوگ حیران اور شزدر رہ گئے کہ اللہ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ کئی لوگ گھروں سے نکل کر کے باہر آ گئے، پوری رات ایک ڈر کا ماحول بنا ہوا تھا، ایک خوف کا منظر تھا، صبح تک لوگ چین سے، سکون سے نہیں سو پائے۔ دوستو مجھے 2016 کا وہ منظر یاد آیا، شاید آپ کو بھی یاد ہوگا کہ 2016 میں جب زلزلہ آیا تھا نا، تو کاٹھمانڈو کا پورا علاقہ، یعنی کاٹھمانڈو میں پوکھرا ایک علاقہ ہے، وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا تھا۔ اگر آپ نے وہ نیوز نہیں دیکھی ہے تو جا کر کے سرچ کر لیجئے کہ وہ کتنا خطرناک زلزلہ تھا۔ 2016 کی میں بات کر رہا ہوں، اور ابھی آج ہی صبح کی بات ہے کہ میرے ایک بڑے ہی ہردل عزیز دوست ہیں مجیب الرحمن بھائی، ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی، تو ہم لوگوں نے آپس میں اس مسئلے پر کافی دیر تک بات کی۔ انہوں نے ایک بات بتائی، کہا کہ دیکھو اس وقت میں بھی ایک ادارے میں طالب علم تھا، لیکن مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب وہ زلزلہ آیا تھا تو کتنا زیادہ بھیانک تھا۔ اگر آپ کو نہ یاد ہو تو میں یاد دلا دیتا ہوں آپ کو کہ دیکھیے یہ زلزلے جو آتے ہیں نا، اس کو ہم 1 مہینے 2 مہینے 2 سال 4 سال کے بعد کبھی کبھار بھول جاتے ہیں، بلکہ اکثر بھول جایا کرتے ہیں۔ ابھی آج کا جو حادثہ ہے شاید ان لوگوں کو کچھ زیادہ اثر ہو جو وہاں پر موجود تھے، چاہے یو پی میں ہو، نیپال میں ہو، اور اسکرین پر کچھ تصویریں اگر آپ دیکھ پا رہے ہو تو یہ تصویریں آپ کو بار بار یہ بتا رہی ہیں کہ زلزلہ معمولی نہیں تھا بلکہ بہت ہی زیادہ بھیانک تھا۔ آپ دیکھیے نیپال میں جو پرانے اور قدیم گھر تھے تقریباً گر چکے ہیں، کئی لوگوں کے آشیانے اجڑ گئے ہیں، کئی لوگ زخمی ہو گئے ہیں، تقریباً 100 کے قریب لوگوں کے مرنے کی خبریں ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں میرے دوستو، یہ زلزلہ جو ہے، سوال یہ ہے کہ آتا کیوں ہے یہ زلزلہ، کیوں آتا ہے، کیا سبق دینے کے لیے آتا ہے؟ کبھی اس پوائنٹ پر غور کیا آپ نے؟ سائنٹیفک اعتبار سے لوگ کئی ایک ریزنز نکال لیتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، اور آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو شرعی اعتبار سے ریزن بتا کر کے جاتا ہوں، اگر اس کی اصلاح آپ کرو گے تو انشاءاللہ زلزلوں سے، حادثوں سے اپنے آپ کو آپ بچا کر کے رکھو گے۔ میں آپ کو ایک دعا بھی بتاؤں گا ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ کہ زلزلے سے کیسے بچا جاتا ہے، کیسے حفاظت ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ زلزلے آتے کیوں ہیں۔ دیکھیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ آندھیاں بھی چلتی ہیں زلزلے بھی آتے ہیں، آندھیاں بھی چلتی ہیں زلزلے بھی آتے ہیں، حق پہ جب عدالت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ آپ کو اگر تاریخ معلوم ہو تو کتنے لوگوں کے ساتھ اتر پردیش میں کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ان کے گھروں کو اجاڑا گیا، انہیں مار دیا گیا، انہیں ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا، آپ نے منظر دیکھا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ برائی بالکل عروج پر ہے ہر جگہ، میں صرف یو پی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر جگہ، نیپال ہو، انڈیا ہو، ممبئی ہو، دلہی ہو، کہیں بھی آپ چلے جائیں، برائی اپنے چرم سیما پر ہے، اس کی بالکل انتہا ہو چکی ہے، لوگ برائی کر کے بھی اس کو برا سمجھتے نہیں ہیں، یہ حال ہے آج، جانتے ہو آپ؟ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹا عذاب تمہیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ تم رجوع کر لو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کے بندو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، اگر یہ لوگ استغفار کریں، اگر یہ اللہ سے توبہ کر لیں۔
تو اگر ہم گنہگار ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، یقیناً دیکھیے اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اور چاہے ہم گناہ کریں یا نہ کریں استغفار کرنا ضروری ہے، بالکل کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، مصائب، مشکلات، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب بھی بندہ دعا کرتا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اس کی دعا کبھی بھی خالی نہیں جاتی ہے، 3 فائدے ضرور ملتے ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے گا، جو مانگ رہا ہے وہ مل جائے گا۔ دوسرا، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے، اور ساتھ میں کوئی آنے والا حادثہ اگر اس کی زندگی میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے۔ اور تیسرا، یا تو اس کی دعا کو اللہ ذخیرہ آخرت بنا لیتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس پوائنٹ پہ کہ آخر ہم اللہ سے کیا دعا کریں کہ زلزلے سے ہماری حفاظت ہو۔ دعا لمبی ہے لیکن اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو۔ اللہم انی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اے اللہ میں تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں اس عذاب سے، تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں، یعنی زلزلے سے زمین پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، اس طریقے کے اور جو حادثے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو یہاں ایک اور بات میں بہت سنجیدگی سے کہنا چاہوں گا۔ ابھی جب صبح بات ہو رہی تھی ہمارے مجیب الرحمن بھائی سے، انہوں نے بتایا کہ کچھ ایسے جاہل اور نادان لوگ تھے کہ زلزلہ آنے کے تھوڑی دیر بعد باہر نکلے ہیں، اور باہر نکل کر کے آپس میں ہنس رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مسخرہ پن کر رہے ہیں، اور یہ عذاب گویا ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تو ایسی بھی سچویشن بسا اوقات ہوتی ہے، ایسے بھی حالات ہوتے ہیں کہ لوگ اللہ کے عذاب کو مذاق سمجھ لیتے ہیں، بجائے اس کی کہ وہ اصلاح کریں، باوجود اس کے کہ وہ توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، وہ سرکشی پر اتر آتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ اگر سرکشی کرو گے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، ان بطش ربک لشدید۔ سنا ہے کہ لوگ جو ہے باہر نکل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق اور مسخرہ پن کر رہے تھے، ایک دوسرے سے تمباکو اور گٹخے اور سگریٹ مانگ رہے تھے۔ اللہ والو کب سدھرو گے یار، کب اصلاح کرو گے؟ اس طریقے کے جھٹکے، اس طریقے کے عذاب، اس طریقے کی مصیبتیں اگر ہمیں سدھار نہ سکیں، اگر ہمیں راہ ہدایت پر نہ لا سکے تو کون لے کر کے آئے گا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ 2 طریقے سے، ایک تو ہمیں مہلت دیتا ہے کہ ہم سدھر جائیں، اور مہلت دینے کے باوجود بھی اگر ہم نہیں سدھرتے تو اللہ تعالیٰ عذاب کا چھوٹا سا حصہ یا عذاب کی چھوٹی سی جھلک ہمیں دکھاتا ہے۔ کیوں جانتے ہو؟ تاکہ ہم توبہ کر لیں۔ پھر بھی اگر نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب آتا ہے، سب کچھ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، میں آپ سے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے اپنی اصلاح کریے، اپنے اعمال کا محاسبہ کریے، اللہ تعالیٰ کو راضی کریے، اور اس طریقے کی چیزیں جب ہمارے سامنے آئیں تو کثرت سے استغفار کریے، اور اللہ رب العالمین سے جب آپ استغفار کرو گے تو انشاءاللہ یہ عذاب، یہ تکلیف اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔